عزادارو، بعض روایات میں ملتا ہے جناب سیدہ بروز حشر جب آئیں گی تو آ کر یہ جملہ بھی کہیں گی، پروردگار میں تو 2 ہی بیٹے چھوڑ کے آئی تھی، اس امت نے کیا کیا، اس امت نے کیا کیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ادھر کی دنیا ادھر آ جاتی، لیکن دنیا رسول کے نواسوں کو نہ بھولتی، لیکن ہوا یہ کہ یہاں رسول کی آنکھ بند ہوئی، وہاں اہل بیت پہ وہ مصیبتوں کے انبار نازل ہوئے، وہ پہاڑ ٹوٹے کہ خود جناب سیدہ نے کہہ دیا اگر یہ روشن دنوں پہ پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ امام حسن اچانک سے شہید ہو گئے تھے تو ایسا نہیں ہے۔ حسن و حسین کی شہادت تو اسی وقت طے پا گئی تھی جب لوگوں نے علی کو چھوڑا تھا، جب علی کے گلے میں رسی بندھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کتنا مظلوم ہے میرا مولا حسن۔ میں آپ لوگوں سے سوال کروں، ایک مجھے پڑھنے دیجیے آج۔ جناب، اگر کسی کا بھائی ہو اور اس کے ہاتھ میں چاقو ہو اور غلطی سے وہ گھمائے اور وہ بھائی کے ہاتھ پہ لگ جائے اور کوئی گہرا زخم آ جائے تو وہ زخم تو کچھ عرصے میں مندمل ہو جائے گا، لیکن اگر کبھی زندگی میں اس بھائی نے اپنے بھائی کو کوئی تانا دیا ہو، یہ زخم یا تو نہیں بھرے گا یا بڑی مشکل سے بھرے گا۔ اہل بیت کے جو جسموں پہ زخم لگے نا وہ تو شاید پھر بھر جائیں، جو اہل بیت کے کلیجے چھلنی کیا ہے امت نے، وہ کیسے بھریں گے؟ آپ کے سامنے خدا نہ خواستہ آپ کے والد کو آ کے کوئی کچھ کہے، اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے، جبکہ اس کا کوئی مرتبہ بھی نہ ہو، تب بھی آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ 2 لمحے کے لیے سوچئے، امام حسن اور امام حسین کے سامنے سال ہا سال جناب امیر کو سب و شتم کیا جاتا رہا، کیسے برداشت کیا ہوگا مولا حسن نے؟ 6 مرتبہ میرے مولا کو زہر دیا گیا ہے امام حسن کو، 6 مرتبہ۔ ہر دفعہ امام حسن کا علاج ہوتا، بچ جاتے۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جب مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ 6 ماہ کا عرصہ جب میرے مولا کے پاس خلافت تھی، ایک لعین اپنے عصا کے نچلے لوہے کو زہر میں بجھا کے آیا اور آ کر میرے مولا کے سامنے کھڑا ہوا، اور اس بہانے سے کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، اندھا ہوں، وہ پورے کی پوری زہر میں بجھی ہوئی یعنی میرے مولا کے پیر میں گاڑ دی۔ کئی دن میرے مولا بستر علالت پر رہے، کئی دفعہ زہر دیا گیا، میں ہر وقت ذکر نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک لعین نے ایک حکیم سے کہا بس اب میں حسن کی زندگی زیادہ نہیں برداشت کر سکتا۔ کہا تو کیا ہوا؟ کہا ہمیں زہر چاہیے۔ جس حکیم سے زہر منگوایا گیا، زہر حلاحل، جب کہا گیا نا اس مقدار میں چاہیے، اس نے کہا اتنی مقدار میں کیا کرو گے؟ اتنی مقدار میں تو اگر کسی دریا میں ڈال دیا تو مچھلیاں مر جائیں گی۔ کہ میں نہیں چاہتا کہ اب کی بار حسن بچیں۔ عزادارو، اس لعینہ جعدہ بنت اشعث یا جعدہ بنت اشعث کے ذریعے سے، اب روایات مختلف ہیں، یا دودھ میں یا وضو کے پانی میں، وضو کے پانی میں زیادہ روایات ہیں، ملا کر امام حسن کو دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسن نے منہ میں کلی کے لیے ڈالا نا، بس صرف کلی کے لیے ڈالا تھا، اتنا سنگین تھا کہ امام کے ہاتھ سے سراہی چھوٹ کے زمین پہ گری تو زمین پہ جہاں گرا وہاں سے زمین ابلنے لگی۔ عزادارو،
اب سوچئے اس مظلوم کے کلیجے کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ عزادارو امام حسن کا زہر سے کلیجہ کٹنا شروع ہوا۔ امام ایک مرتبہ اپنے بستر علالت پر آئے، امام حسین کو خبر کی گئی۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، بھائی کو سینے سے لگایا۔ امام حسن زہر کے تپش سے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین نے رونا شروع کیا۔ عزادارو یہ جملہ سن لیجئے گا، رونا شروع کیا۔ امام حسن کی آنکھیں بند ہیں، حسین کے آنسو حسن کے چہرے پہ گرے، آنکھیں کھولی، کیا کہا اے بھائی حسین سب روئیں مگر تم نہ رونا۔ کہا کیوں بھیا؟ کہا اس لیے لا یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جو مصیبتیں تجھ پہ پڑیں گی وہ کسی پر نہیں پڑیں گی۔ عزادارو بھائی ابھی بھائی کی آغوش میں تھا، اچانک سے امام حسن کو قے ہونے لگی۔ تش سامنے کیا، قے کی تو کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں آنا شروع ہوئے۔ کچھ دیر کے لیے امام حسن کو افاقہ ہوا، دروازے سے معلوم ہوا جناب زینب عالیہ داخل ہو رہی ہیں۔ اچانک بھائی حسین سے کہا بھیا حسین جلدی سے اس لگن کو ہٹا دو، یہ نہ ہو میری بہن برداشت نہ کر سکے۔ عزاداروں میں دیکھتا ہوں اہل بیت کا عجیب معاملہ تھا۔ جب امام علی گھر میں داخل ہونے والے تھے کہا مجھے اتار دو میری بیٹی سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب امام حسن کے گھر میں داخل ہونے لگی کہ لگن کو ہٹا دو بہن سے برداشت نہیں ہوگا، میں کہوں گا آقا امام علی، آقا امام حسن آپ کی بہن کا بڑا جگرا ہے، کربلا میں 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ شمر لعین بھائی کے سینے پہ سوار تھا، بہن دیکھ رہی تھی۔ عزادارو زینب عالیہ آئیں، بھائی پہ گریہ شروع کیا۔ بس میں نے ساری روایتیں چھوڑ دی۔ کچھ دیر گریے کے بعد کیا ہوا؟ امام حسن نے کہا بھیا حسین نزدیک آؤ، وصیتیں کرنی ہے۔ کہا بھیا مجھے نانا رسول کی قبر تک لے جانا، اس کا طواف کرانا۔ عزادارو یہ روایات میں بہت کم ملتا ہے کہ امام حسن نے کہا مجھے وہاں دفنا دینا، کہا تھا مجھے بس وہاں طواف کرانا، اور اگر وہاں اجازت دے دیں تو دفنا دینا، اور اگر نہ دیں تو مجھے بقی میں جا کر دفنا دینا۔ عزادارو امام حسن نے وصیتیں کی۔ ایک ایسا وقت آیا جب بھائی کا دم بھائی کی آغوش میں نکل گیا۔ میں کہتا ہوں آقا حسین اس وقت بھی آپ کی آغوش میں ایک بھائی کا دم نکلا ہے، اور کربلا میں بھی ایک بھائی کا دم نکلا تھا، لیکن فرق یہ ہے اس بھائی کا لاشا اٹھانے کے لیے آپ کے ساتھ عباس کا بھائی تھا، کربلا میں عباس کا لاشا اٹھانے کے لیے کوئی نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو غسل دیا، کفن ہوا، سنیں گے روایت، بس وقت تمام ہو چلا ہے۔ عزادارو جناب سیدہ کا جب آخری وقت آیا تھا نا، جناب زینب بہت چھوٹی تھیں، 6-7 سال کی تھیں، قریب بلایا کہ بیٹی تیرے ذمے ایک امانت لگانی ہے۔ کہ اماں کون سی امانت؟ کا بیٹی جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تھا نا، تو اس آخری وقت میں جبرائیل امین عرش سے نازل ہوئے اور بہشتی کفن اور بہشتی کافور لائے تھے۔ رسول اللہ نے اس کے 4 ٹکڑے کیے تھے، ایک اپنے لیے مخصوص فرما لیا، ایک کے لیے فرمایا تھا کہ یہ میرے کام آئے گا۔ کہا بیٹی یہ میں تجھے سونپ رہی ہوں، اور دیکھ ابھی کچھ دیر کے بعد جب تجھ سے تیرے بابا آ کے وہ کفن کا مطالبہ کرے نا، تو یہ ٹکڑا کفن کا اور یہ ٹکڑا کافور کا اٹھا کے دے دینا۔ کہا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد تیرا بھیا حسن آئے گا،
اور تجھ سے آ کے کہے گا بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ ٹکڑا کفن کا اور یہ کافور اٹھا کے دے دینا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد تیرا بھیا حسین آئے گا اور تجھ سے کہے گا میرے بھیا حسن کا کفن دے دو، تو یہ کفن کا ٹکڑا اور یہ کافور کا ٹکڑا اٹھا کے دے دینا۔ عزادارو کفن بھی ختم ہو گیا، کافور ختم ہو گیا۔ جناب زینب نے ماں کا منہ دیکھا کہ اماں میرا بھیا حسین کا بیٹی نہ خود رو نہ مجھے رلا، یہی سوال میں نے تیرے نانا سے کیا تھا، تیرے نانا نے کہا تھا بیٹی کفن اسے دیا جاتا ہے جس کا کوئی لاشا اٹھانے والا ہو، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، بس آخری جملے، جنازہ تیار ہو گیا۔ یہ اب تک کا اہل بیت کے گھرانے کا وہ جنازہ تھا جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا۔ کیونکہ رسول کا جنازہ تو اٹھایا نہیں گیا۔ عزادارو جناب سیدہ نے کہہ دیا تھا جنہوں نے مجھے رلایا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ عزادارو جناب امیر نے بھی کہا تھا بس چند افراد میرا جنازہ رات کی تاریخ میں لے جا کے دفنا دیں۔ یہ پہلا جنازہ تھا اہل بیت کے گھر کا جو اٹھا تو شان و شوکت سے تھا، لیکن اٹھنے کے بعد یہی پہلا جنازہ تھا دنیا کا جو گھر سے نکلنے کے بعد واپس آیا۔ عزادارو امت نے جنازے پر تیر برسا دیے، 70 تیر حسن کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ جب جنازہ واپس آیا نا تمام بیویاں حسن کے جنازے پر گری، زینب عالیہ حسین سے لپٹ گئی کہ بھیا میرے نانا کہا کرتے تھے میرا بھیا حسین وطن میں مارا جائے گا، میرا بھیا حسین غریب الوطنی میں مارا جائے گا، بھیا جو وطن میں مارا گیا اس کا یہ حال ہے، جو غریب الوطن مرے گا اس کا کیا حال ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔